فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون.
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، گزشتہ دو دروس قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال و واقعات پر مبنی آیات ہمارے زیر درس ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں تعداد آیات کے اعتبار سے تمام انبیاء و رسول میں سب سے بڑھ کر ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس حوالے سے 6033 میں اگر 114 مزید ایڈ کیا جائے تو 6147 آیات قرآن حکیم کی بنتی ہیں، جن میں سے 550 یا 555 آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ہیں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا مظہر اس سورہ مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ جتنا حصہ ہم نے اس سورہ مبارکہ کا پڑھا ہے، بڑی اختصار کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت صالح کا ذکر ہے، حضرت شعیب کا ذکر ہے، حضرت لوط کا ذکر ہے۔ گویا کہ یہ تمام اگر ان آیات کو جمع کر لیجئے تو ان کی تعداد جو ہے زیادہ سے زیادہ کوئی 60-65 بنے گی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تقریباً 5 رکوعوں پر پھیلا ہوا، آیت نمبر 103 سے شروع ہو کر اور 162 تک 60 آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر۔ تو اس حوالے سے خصوصی اہمیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو، اور ایک گونا مشابہت بھی ہے، اس لیے کہ اگر آپ انبیاء اور رسل کو ایک نظر میں دیکھیں تو ایک ایکسٹریم پر آپ کو مثال نظر آئے گی حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ 950 برس انہوں نے دعوت توحید، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن اگر آپ مادی اعتبار سے دیکھیں گے، وسائل کے اعتبار سے دیکھیں گے، تو جسے آپ ناکامی کہہ سکتے ہیں وہ موجود تھی، اس لیے کہ ایمان لانے والوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق زیادہ سے زیادہ کچھ 70-72 ہے، ورنہ بعض روایات میں تو 12 سے زائد نہیں، 950 برس کی محنت شاقہ۔ اور دوسری ایکسٹریم پر دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے نمایاں ہے کہ ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز ہوا، اور ایک ہیومن لائف سپین کے اندر، اس لیے کہ 13 برس آپ لگا لیجئے مکی، اور آگے آپ مزید ایڈ کر لیجئے کوئی تقریباً 7 یا 7.5 برس مدنی، مکہ فتح ہو گیا، تو تقریباً 20 برس بنیں گے کہ 20 برس کے عرصے میں ایک فرد واحد سے جزیرہ نما عرب کی حد تک گویا کہ پورا مکمل دین کا نفاذ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک بعثت خصوصی ہے اس کی تکمیل ہو گئی۔ ان دو ایکسٹریم کے درمیان میں مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ایک طرف حضرت نوح 950 برس کی محنت، ایمان لانے والوں کی تعداد 12 یا زیادہ سے زیادہ 72، اور ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جو غلبہ حاصل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کے اس سنت کے نتیجے میں، جسے سنت اللہ خود کہا گیا کہ قوم کو ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، طوفان نوح آیا ہے، اور صرف وہی لوگ بچائے گئے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اور دوسری ایکسٹریم پر مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ گویا کہ جسے آپ کہیے کہ اگر ایک سکیل ہو تو 2 ایکسٹریمز ہیں، اور ان کے درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جنہیں ایک قوم بھی حاصل ہو گئی تھی، بنی اسرائیل، بڑی تعداد تھی ان کی، اور پھر یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات و احسانات اس قوم پر ہوئے تھے
ایک جمعیت فراہم ہو گئی لیکن جب وقت جہاد آیا تو قوم نے چٹا انکار کر دیا. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. سورہ مائدہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ آیات جو ہے وہ آ چکی ہیں. محترم ڈاکٹر صاحب کا جو درس یہاں ہوتا ہے اس میں وہ آیات زیر درس آئی تھی. اور حد درجے مایوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی اور انہوں نے اس موقع پر وہ کہہ دیا ربنا اے پروردگار افرق بینی و بین قومی کہ میرے اور میری قوم کے درمیان اب تفریق پیدا کر دے. ففرق بیننا و بین القوم الظالمین. تو گویا کہ ایک اعتبار سے وہ مایوسی کی فرسٹریشن کی انتہا تھی، اس لیے کہ جو جمعیت فراہم ہوئی تھی جب وقت جہاد اور وقت قتال آیا تو قوم نے انکار کر دیا. اذهب انت وربك فقاتلا. موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑائی کرو، جنگ کرو. اس سے پہلے بھی تمہارا یہ عصا بڑا کام آتا رہا. پتھر پر پڑا تو 12 چشمے پھوٹ گئے، پھر سمندر پر پڑا تو سمندر 2 حصوں میں تفریق ہو گیا، تقسیم ہو گیا. اللہ نے بچا لیا بنی اسرائیل کو اور آل فرعون غرق کر دیے گئے. تو یہ عصا اب بھی تمہارے پاس موجود ہے، اسی کو کام میں لاؤ. ہم تو جنگ کرنے کو تیار نہیں. تو اگر اس کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن اصل میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. مختلف احوال و واقعات کی مناسبت سے جو آیات نازل ہوتی رہی ہیں تو ان کو مرتب کریں، جسے آپ ترتیب نزولی کہتے ہیں. تو سیرت محمدی کا ایک شاہکار جو ہے قرآن حکیم سے بھی آپ اخذ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ قریب ترین اگر بات آتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر تعداد آیات کے اعتبار سے ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اب آئیے ان آیات کی طرف کہ جس کے بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. صرف ذہن میں یہ بات تازہ کر لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے. اس کے دربار میں اللہ نے حکم دیا جا کر اسی کلمہ توحید کو، اور پھر اگلا مطالبہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو، ان ارسل معی بنی اسرائیل. اور اس کے بعد پھر وہ جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں وہ بڑا مقابلہ جو جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا، پورے ملک میں منادی کرا دی گئی اور بڑے پیشہ ور جادوگر جو نسلی جادوگر ہیں انہیں جو ہے وہ گویا کہ لا کھڑا کیا گیا. پھر مقابلہ ہوا اور بالآخر جسے کہتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل، اور حق کے الفاظ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ بھی لیے تھے. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی سحر اور جادوگری یا شعبدہ بازی تو نہیں تھی، وہ تو حق تھا. اور ان کا جو مقابلہ کر رہے تھے جادوگر، ان کے پاس سوائے نظر بندی کے، اور جسے آپ کہیے کہ جو حقیقتاً کچھ نہیں تھا، وہ تو صرف ایک شعبدہ تھا یا یہ کہ نظر بندی کر دی گئی تھی، حقیقتاً تو کچھ نہیں تھا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. تو حق غالب ہو گیا، حق جو ہے واقع ہو گیا. گویا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور اچانک 1000 واٹ کا بلب روشن ہو جائے تو ہر شے جو ہے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، پادر ہوا ہے. یہی معاملہ باطل کا ہے کہ باطل کا کوئی وجود نہیں ہے کہ آج خود وہ قائم رہ سکے، بلکہ جیسے ہی حق جو ہے وہ آتا ہے باطل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو الفاظ جو قرآن نے بھی نقل کیے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حضور جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور ایک ایک بت کو آپ نے اپنی چھڑی کے ساتھ جو ہے گرایا ہے، تو اس موقع پر آپ کی زبان پر الفاظ یہ تھے کہ حق آ گیا ہے. جاء الحق وزهق الباطل، اور باطل دفع ہو گیا، باطل دور ہو گیا، اس کا کوئی وجود نہیں. ان الباطل كان زهوقا. باطل کے تو مقدر ہی میں یہ ہے کہ وہ تحلیل ہو جائے، اس کا کوئی وجود نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی مقابلہ ہوا تھا اور اس کے بعد بے ساختہ وہ جادوگر جو ہے وہ پہلے ہی پہچان چکے تھے. اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ کتنا ہی پائے کے درجے والا جادوگر ہو، لیکن یہ کہ اس کے پاس سوائے اس علم کے کہ جو اس کا آبائی طور پر منتقل ہوتا ہوا آیا، اس کے آگے تو کوئی ان کا منبع نہیں تھا. اور وہ پہچان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شے پیش کر رہے ہیں وہ جادوگری یا شعبدہ بازی یا نظر بندی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ واقعتاً اس کائنات کا جو خالق اور مالک ہے حضرت موسیٰ اسی کے بھیجے ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس خالق ارض و سما کی تائید حاصل ہے. تو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. تو تمام جادوگر جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. اور ظاہر ہے کہ سجدہ حضرت موسیٰ کو تو نہیں کیا تھا. چشم تصور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا میدان ہوگا، اور ایک روایت کے مطابق 15,000 جادوگر موجود تھے جنہیں گویا کہ دعوت مباشرت تھی کہ آؤ مقابلہ کر لو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو خاص طور پر وہ دن متعین کیا تھا جسے جشن کا، تہوار کا دن کہتے ہیں، یوم الزینہ قرآن نے کہا، تاکہ تمام لوگوں کے سامنے یہ بات جو ہے وہ حقیقت بن کر آ جائے کہ اصل شے جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا جو قدرت کاملہ ہے،
اور تمام چیزیں کہ جس کی پرستش میں یا جس کی بندگی میں تم لگے ہو وہ تمام چیزیں باطل ہیں۔ اور اس موقع پر پھر فرعون نے یہ کہا تھا کہ اب میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان کے خیال میں یہ سولی دینے کا جو بھی یہ معاملہ ہے، یہ پروسیجر جو ہے، یہ فرعون کی ایجاد تھا۔ اس لیے کہ کسی شخص کو قتل کر دینا، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا کر دیا، ایک تلوار کا وار پڑا اور اس کا سن جو ہے سر اس کے تن سے جدا ہو گیا۔ لیکن یہ جسے کہتے ہیں کہ کرب کی اور اذیت کی انتہا، کہ ایک شخص کو جو ہے زندہ شخص کو اس کے ہاتھ میں لکڑی کے موٹے موٹے کیل ٹھوک کر اور جو ہے درخت کے تنے کے ساتھ اس کو لٹکا دیا جائے، اور اسی جسے آپ کہیے کہ بالکل قسم ساتا ہوا اور انتہائی ان سے سکتا ہوا وہ شخص جو ہے وہ موت سے ہمکنار ہو، پرندے جو ہیں وہ آ کر اس کے سر پر بیٹھ رہے ہیں، کوئی اس کی آنکھ میں جو ہے چونچ مار رہا ہے، آنکھ کا گودا کھا رہا ہے، بڑا مرغوب ہے اسے، اسی طرح سر کے اندر جو ہے چونچے مار مار پر کر کہیں کوئی سوراخ کر دیا، اس میں سے وہ بھیجا نکال کر کھا رہا ہے، اور وہ انسان ابھی زندہ ہے، زندہ اور مردوں کے درمیان کی کیفیت۔ تو یہ عبرتناک ترین سزا تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول کہ اس کا موجد جو ہے وہ فرعون تھا۔ اب آئیے 15ویں رکوع کی طرف کہ جس کی میں نے آپ کے سامنے، اور 16ویں رکوع کا بھی متتبع حصہ اس کی تلاوت کی ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے، ظاہر ہے کہ یہی وہ لوگ تھے نا کہ جو درباری تھے، جو حواری تھے، انہوں نے مشورہ دیا فرعون کو۔ اب ظاہر ہے کہ تمام جادوگر تو شکست کھا چکے، ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جادوگروں کے پشت پر جو شخصیت وہ فرعون کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فاتح کی حیثیت اختیار کر گئے، وہ غالب ہو گئے، فرعون مغلوب ہو گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون جو ہے اس موقع پر نہ آؤ دیکھتا نہ تھا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جو ہے وہ قتل کر دیتا، لیکن وہ بھی ذہین تھا، فوری طور پر تو اس نے وہ ایک مکر کیا، اس نے یہ بات کہی کہ یہ تمہاری آپس کی کوئی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے، موسیٰ تمہارا استاد ہے، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، معلوم ہوتا ہے تم نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، اور موسیٰ تمہارا گرو ہے، تمہاری یہ ملی بھگت ہے، یہ نورا کشتی ہے کہ جس کا ظہور ہوا، جس طرح ہمارے ہاں بھی عام طور پر میچ جو ہے جسے کہا جاتا ہے پہلے سے فکس ہو چکا ہے۔ تو اس نے پہلی چال تو یہ چلی، اور پھر دوسری بات اس نے یہ کی کہ اس نے جب دیکھا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں اب گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک حیثیت معتبر ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے جو جب درباریوں نے جب اسے مشورہ دیا ہے کہ کیا اب تم اس کو چھوڑ دو گے، تمہیں تو چاہیے کہ ان دونوں کی جان جو ہے وہ لے لو اور ان کو قتل کر دو۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ، لیکن فرعون بھی بڑا کائیاں تھا، اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر کہیں میں نے کوئی اٹیمپٹ کی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر، تو یہ پورا مجمع جو بظاہر اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کہ اسی سحر میں مبتلا ہو چکا، وہی سحر کے جو جادوگر جس کی وجہ سے سجدے کے اندر گر پڑے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی ریوولٹ کھڑی ہو جائے، لہٰذا اس موقع پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی وار یا حضرت ہارون پر کوئی وار نہیں کیا۔ تو فرعون کے سرداروں نے تو مشورہ یہ دیا تھا، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا تم موسیٰ کو اور اس کی قوم بنی اسرائیل، جو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی میں سے تھے، کیا ان کو تم اب بالکل بخش رہے ہو، ان کو چھوڑ رہے ہو کہ وہ اس زمین میں فساد برپا کریں گے، ویذرک، اور تمہیں بھی موقوف کر دیں گے، تمہیں بھی چھوڑ دیں گے، وآلہتک، اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ گویا کہ ان باغیوں اور سرکشنوں کو اب تم پنپنے کی اجازت دے رہے ہو، تمہیں تو چاہیے کہ ان کی جان لے لو، ختم کر دو، بنی اسرائیل والوں کو بھی قتل کر دو۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، تو اس پر فرعون نے کہا کہ ہم عنقریب وہ ایک آرڈیننس دوبارہ جو ہے وہ نافذ کریں گے کہ ان کے تمام بیٹوں کو، جو بھی ان کے ہاں پیدائش ہوگی، ان کو قتل کر دیں، اور ان کے ہاں جس بچی کی پیدائش ہو اس کو ہم زندہ رکھیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلے یہ معاملہ کیا تھا یہ جو من فتاح تھا، اب جس کا گویا کہ وہ مقابلہ، جس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا، اس کا والد رامسس تھا۔ اس کو جوتشیوں نے جب یہ خبر دی تھی کہ تمہارا بنی اسرائیل کے اندر، تمہاری سلطنت میں بنی اسرائیل کے گھرانے میں ایک نوجوان پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو بڑا ہو کر تمہارے تخت کے لیے خطرہ بن جائے گا، تو اس نے آرڈیننس نافذ کر دیا کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں، اور کئی تورات کے اندر تو ان دائیوں کے نام بھی موجود ہیں جو بڑی معروف تھی۔ ظاہر ہے کہ مصر کوئی بہت بڑا شہر تو نہیں تھا جس طرح آج کل ہمارے ہاں بڑے بڑے بگ سٹیز ہوتے ہیں، یہ لہذا گنتی کی کچھ دائیاں ہوں گی، ان کو باقاعدہ طلب کر کے انہیں انسٹرکٹ کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں اگر کوئی ولادت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ جو بھی خدمات حاصل کی جاتی تھی وہ دائیوں کی خدمات ہی ہوتی تھی، تو انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ اگر بیٹے کی ولادت ہو تو اسے فوراً قتل کر دینا،
اس کا گلا گھونٹ دینا، مار دینا، ہاں اگر کوئی بچی کی ولادت ہو تو اس کو زندہ رکھو۔ یہ پہلا آرڈیننس جو ہے نافذ کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، لیکن اس کے بعد اللہ کی حکمت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کیا اور ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر کے جو ہے ان کو دریا میں بہا دیا۔ اب جب وہ بہت عرصہ گزر چکا، اب یہ سمجھیے درمیان میں تقریباً کو 20-22 برس گزر چکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں، وہ شعیب، حضرت شعیب وہ نہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، بلکہ جن کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئی تھی، جب واپس مصر میں آئے تو رامسیس کا بیٹا منفتح تھا کہ جو وہاں اس وقت حکمران تھا۔ اب دوسری مرتبہ اس نے بھی وہ آرڈر کیا، اس لیے کہ بہرحال اتنی اس کو جرأت نہیں تھی کہ قتل عام کا جو ہے وہ حکم دے دیتا کہ تمام بنی اسرائیل کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ آل فرعون میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمدرد بن چکے ہیں، اور ان کے دل میں بھی وہ بات جو ہے وہ جوت جاگ چکی ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ جو بھی شے انہوں نے پیش کی ہے وہ جادوگری نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کتنے نبی اور رسول ہو گزرے، ان کا بھی کچھ ذکر ان کے ہاں موجود تھا، تو گویا کہ دل ان کے فتح ہو چکے تھے۔ اس حوالے سے یہ شخص باز رہا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے جو ہے گھرانے کے مردوں کو قتل نہیں کیا، بلکہ اسی آرڈیننس کو دوبارہ نافذ کر دیا۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، تو اس نے کہا کہ ان قریب جو ہے میں ان کے جو بھی ان کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیں گے ہم لوگ، اور ان کی جو بچی پیدا ہوگی اس کو زندہ رکھیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور یقیناً ہم ان کے اوپر زور آور ہیں، یہ آرڈیننس اگر میں جاری کروں گا تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ظاہر بنی اسرائیل بس پسے ہوئے لوگ، ظلم اور تشدد کی چکی میں بری طرح پسے ہوئے لوگ، کہ استعینوا باللہ، اللہ ہی سے مدد اور تائید اور نصرت حاصل کرو، واصبروا، اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ سب سے بڑا اثاثہ اور سب سے بڑا خزانہ کسی مومن کے پاس جو ہوتا ہے وہ صبر ہے۔ قرآن میں کتنے ہی مقامات پر کہا گیا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ تو میں نے آپ کو ایک آیت سنائی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اہل جنت ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں بالا خانے جو عطا کرے گا، تو اس دنیا میں صبر کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، اس لیے کہ صبر جو ہے بہت براڈ سپیکٹرم ہے اس کا۔ انسان صبر کرتا ہے کسی گناہ سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ بھی صبر ہے۔ کوئی اوپر سے کوئی مصیبت طاری ہو گئی، کوئی حادثہ کوئی وارد ہو گیا، اس پر تحمل کیا، یہ بھی صبر ہے۔ کوئی بیماری نے آ لیا، وہ کرنا، اس کو آپ نے صبر سے برداشت کیا، یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر تو بہت گویا کہ اس کا اسپیکٹرم تو بہت وسیع ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو غرفات بالا خانے عطا فرمائے گا تو ان کے صبر کی وجہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا استعینوا باللہ واصبروا، بالکل وہی الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے، آل یاسر، حضرت یاسر، ان کی بیوی حضرت سمیہ، ان کا بیٹا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شدید ترین تعذیب اور تشدد کا کے اندر مبتلا، اور ابو جہل کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑتا تھا کہ ان کو تنگ نہ کرے، انہیں ستائے نہ اور انہیں ٹارچر نہ کرے۔ حضور کا جب گزر ہوتا تھا اس گھرانے کے سامنے سے، اب ظاہر ہے کہ 3 افراد پر مشتمل چھوٹا سا گھرانہ، ان کے اس کے سوا اور کوئی جرم نہیں تھا کہ صرف ایک رب کو پکارنے والے تھے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کی جان کے صرف اس لیے درپے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، ان کا جرم اس کے سوا تو کچھ نہیں تھا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ تو حضور جب اس گھرانے کے قریب سے گزرتے تھے تو آپ کہتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والو، حضرت یاسر گویا کہ اس چھوٹے سے خاندان کے فرما روا تھے، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، بیٹے حضرت عمار، صبر سے کام لو، برداشت کرو، جھیلو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تمہارا مقام طے ہے۔ ان موعدکم الجنہ، تم سے وعدہ کر لیا گیا جنت کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی خرید لیے جنت کے عوض۔ تو گویا کہ یہ صبر کی تلقین ہر نبی نے اپنی قوم سے کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اللہ ہی سے مدد طلب کرو، استعینوا باللہ واصبروا، اور صبر سے کام لو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین تو اللہ کی ملک ہے، الارض للہ والحکم للہ، یہ زمین اللہ کی اور یہاں اللہ ہی کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اللہ ہی کا قانون سر بلند ہونا چاہیے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین اللہ کی، اللہ تعالیٰ وارث قرار دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ گویا کہ وراثت کا حق ادا کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تھی کس لیے؟
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک اپنا نائب بنانے چلا ہوں۔ تو یہ گویا کہ بنی آدم جو ہیں وہ اللہ کے نائب ہیں، وہ خلافت کا بار ان کے کاندھوں پر ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ یہ خلافت کا بوجھ جو ہے وہ پہاڑوں کے سامنے بھی پیش کیا گیا، اور پھر یہ کہ اس کائنات کی ہر شے کے سامنے، اور تمام نے اس سے معذرت کر لی۔ فابین ان یحملنها واشفقن منها، اور وہ جو بار ہے، بار گرا، اس کا تحمل نہ کر سکے، گویا کہ اس کا ان کے اندر یارہ ہی نہیں تھا، اس بوجھ کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ وحملها الانسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی ہے، رکھی ہے کہ وہ نائب بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین تو اللہ کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس کی وراثت عطا فرما دے گا، اسے خلیفہ بنا دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار جو ہے، جو معاملہ ہو کر رہے گا، وہ تو متقین ہی کے لیے ہے۔ گویا کہ بالآخر، جیسا کہ حضور کی بھی ایک حدیث موجود ہے کہ بالآخر اس روئے ارضی پر اللہ کا کلمہ سر بلند ہو کر رہے گا، بالکل اسی طرح جس طرح کے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب کے حد تک ہوا تھا۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ دیکھیں یہاں بنی اسرائیل ظاہر ہے بہت ہی دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، اور آل فرعون کی جو بھی تعذیب اور جو بھی پرسیکیوشن تھی اس کے شکار تھے۔ لہٰذا اب جب دوسری مرتبہ ان کے لیے وہ آرڈیننس نافذ ہوا کہ اب ان کے ہاں جس بھی بیٹے کی ولادت ہوگی اسے قتل کر دیا جائے گا، تو ایک درجے میں شکوہ کیا ہے بنی اسرائیل نے بھی، انہوں نے کہا قالوا اوذینا من قبل، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اذیت دی جاتی رہی، یہ شدید ترین عذاب ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک عورت جو ہے 9 مہینے 10 دن اور پورا حمل کا جو ہے پیریڈ اس کو برداشت کرتی ہے، اس کے بعد بیٹے کی جیسے ہی ولادت ہوئی وہ خوشخبری ملی، معلوم ہوا کہ اس کے لیے آرڈیننس موجود ہے، قتل کر دیا جائے گا۔ تو قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، کہ ہمیں یہی اذیت دی جاتی رہی اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا بین السطور، آپ کے آنے سے پہلے بھی گویا کہ حضرت موسیٰ کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو وہ جو اس کا باپ تھا رحمسیس، اس نے وہ آرڈیننس نافذ کیا تھا۔ ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی، اب وہ پورا عرصہ گزارنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر میں آئے ہیں تو اس کے بعد وہی اذیت جو ہے پھر ہمارے لیے لکھ دی گئی۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب تمہارا رب جو ہے تمہارے اس دشمن کو نیست و نابود کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اس زمین میں استخلاف بھی عطا فرمائے گا، یہاں تمکن بھی عطا فرمائے گا، تمہیں حکومت بھی مل کر رہے گی۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور تاکہ پھر اللہ تعالیٰ خوب دیکھ لے کہ کیا اعمال ہے جو تم کرتے ہو۔ آیا یہاں کی سیادت، یہاں کی خلافت ملنے کے بعد تم واقعتاً اللہ تعالیٰ ہی کے مطیع فرمان بنتے ہو، یا کہ انہی عیاشیوں کے اندر، انہی بدمستیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو جو پہلی قوموں کا وسیلہ رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان آیات، یہ مکی صورت ہے، اور خاص طور پر پس منظر میں رکھیے کہ صحابہ کرام میں وہ کہ جو بہرحال اس اذیت کو، مشقت کو برداشت کر رہے تھے، ان کے لیے یہ آیات، کہاں وہ حکم جو کوئی فرعون نے دیا تھا کہ سولی پر چڑھوا دوں گا، اور چڑھوا دیا ہوگا اس نے، اور کتنے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہوں گی، قرآن حکیم میں تو اس کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن اگر اس نے کہا تھا تو اس وعدے کو سچ کیا ہوگا۔ گویا کہ یہ ایک بہت ہی ایک سائی آف، جسے آپ ریلیف کہیے کہ ان کے لیے ہے کہ اطمینان کا سانس لو، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا، اور تمہارے اوپر بھی اگر یہ مشقت آ رہی ہے، صحابہ کرام کو بھی اگر ٹارچر کیا جا رہا ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ ہی کی مدد حاصل کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر تمہارے ہاتھ میں جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ صبر کا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ہم نے پھر آل فرعون کو پکڑ لیا، بالسنین، سالوں میں۔ یہاں تمام جو بھی مفسرین ہیں انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے کہ یہاں اصل میں قحط سالی مراد ہے، سن ایک سال کو کہتے ہیں، سنین کئی سالوں پر مشتمل دورانیہ، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آئی کہ شدید ترین قحط کے اندر مبتلا کیے گئے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ، اسی طرح جو ان کی کھیتیاں تھیں، جو ان کے باغات تھے، ان میں بھی بڑا نقصان جو ہے انہیں اٹھانا پڑا، لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں، کوئی عبرت آموزی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو جھنڈوڑنے والا معاملہ ہوتا ہے کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو متنبہ کیا جائے، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ کی وہ آیت میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ ہم ان کو آزماتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
وہ بڑے عذاب، بہت بڑی پکڑ جو اللہ کی ہے، جو عذاب آتا رہا پہلی قوموں پر عذاب استیصال کی شکل میں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیا کرتا تھا کہ شاید کہ یہ سمجھ جائیں، شاید ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو متنبع ہو جائیں، کوئی نصیحت حاصل کر لیں۔ تو یہی معاملہ آل فرعون کے ساتھ ہوا، اور اگلی آیات میں جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ صرف ایک قحط سالی نہیں تھی، بلکہ اور کتنی جو ہیں ان کو آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا، صرف اسی لیے کہ تاکہ وہ متنبع ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ تو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ دیکھیے یہ بھی انسان کی عیاری ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ جب ان کے اوپر بڑی خوشحالی ہوتی تھی، بڑی ان کی جو ہے پھلیں، کھیتیاں جو ہیں وہ بھی بڑی پھلی ہوئی ہیں، اور ان کے باغات جو ہیں وہ بھی پوری طرح جو ہے لدے ہوئے ہیں، تو کہتے تھے قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو ہونا چاہیے تھا، آخر ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہم نے بڑی مشقت کی ہے، اس کے لیے آپ پاشی کا ہم نے اہتمام کیا، بڑی ہم نے پیش بندی کر لی تھی، اور اس کا نتیجہ آج ہمیں ملا ہے، بڑی خوشحالی ہے، ہماری کھیتیاں بھی لہلا رہی ہیں، باغات بھی جو ہے خوب پھلوں سے لدے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا، تو جب ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان تک کوئی خیر یا کوئی بھلائی یا خوشحالی یہ ان تک پہنچتی تھی تو قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہتے یہ تو ہمارا ہے ہی، یہ تو ہمارا حق تھا، ہم اس کے مستحق تھے، استحقاق ہے ہمارا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ یہ دیکھیے اب ان کی جو جسے آپ کہیے عقل کی کجی، اور جب وہ مبتلا ہوتے تھے کسی مصیبت میں، قحط سالی ہے، طوفان ہے، پھر ٹڈیوں کا طوفان آ گیا، پھر جو ہے سسریوں کا اور چیچڑیوں کا، اور جسے کھٹمل کہتے ہیں، پسو، ان کا ان کے اوپر عذاب آ گیا، تو جب اس قسم کی مصیبت ہوتی تھی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب کوئی انہیں کوئی بری شے پہنچتی تھی، کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی تھی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو اس کو منسوب کر دیتے تھے حضرت موسیٰ کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف، گویا کہ یہ تو ان کی نحوست ہے۔ دیکھیے طیرو، یہ طائر آتا ہے اصل میں پرندے کے لیے، اور پہلے زمانے میں پرندے سے جو ہے وہ فال نکالا کرتے تھے، کہ پرندہ کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ اب اس سے فال نکالتے تھے کہ اگر یہ اڑنے کے بعد دائیں طرف مڑ گیا تو گویا کہ جو کام میں کرنے چلا وہ نیک فال ہے، وہ کام مجھے کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ پرندہ اپنی اڑان بھرنے کے بعد بائیں طرف چلا گیا تو گویا کہ یہ بد فعال ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ گویا کہ پرندے علامت بن گئے تھے ان کی نیک اور بد فعال کے لیے۔ تو وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، تو اسے منسوب کر دیتے تھے، وہی گویا کہ وہ فعال کا بد ہونا منسوب کرتے تھے کہ یہ اصل میں موسیٰ کی موجودگی اور بنی اسرائیل، یہ جو ایک جسے آپ کہیے کہ ایک پسی ہوئی قوم ان کے اندر موجود ہے، منحوس ہے، معاذ اللہ یہ، تو نحوست یہاں ترجمہ بھی کیا گیا، تو وہ نحوست بتلاتے تھے حضرت موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی، گویا کہ اس جو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی اس کو منسوب کر دیا کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے ہوا، باقی جب تک خوشحالی ہے ان کے ہاں جو فراوانی ہے تو کہتے تھے ہم تو اس کے مستحق ہیں، یہ تو ہمارے لائق ہے ہی، ہمیں تو یہی ملنا چاہیے تھا۔ الا انما طائرهم عند اللہ، آگاہ ہو جاؤ، یہ جس چیز ہے کو نحوست منسوب کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کی طرف، انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست جو ہے وہ تو اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، اصل سے جو بربادی ان کی ہونے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے نا، اصل عذاب تو آخرت کا عذاب ہے، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اس دنیا کی جتنے بھی عذاب ہیں وہ تو ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے، اس کی ایک بڑی منطقی دلیل دے سکتا ہے کہ ہر شخص کو مرنا تو ہے ہی، کوئی شخص کسی چیخ کی وجہ سے مر گیا، زلزلے کی وجہ سے مر گیا، رجفے کی وجہ سے مر گیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، قوم لوط مر گیا، تو یہ تو ایک دلیل ہو سکتی تھی کہ ہر شخص نے مرنا ہے، ٹھیک ہے چلو اس حالت میں مر گئے، لیکن یہ کہ جسے کہا گیا یہ دنیاوی عذاب تو ہے ہی، لیکن اصل شے جو ہے ولا عذاب الآخرت اکبر، وہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اصل عذاب تو وہ ہے۔ تو فرمایا گیا الا انما طائرهم عند اللہ، ان کی شومی جو ہے، ان کی نحوست جو ہے وہ تو اللہ کے ہاں ہے۔ اب وہ آخرت کا عذاب جو ان کو ملے گا جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس دنیا میں تو جو بھی تکلیف ہے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ موت جو ہے دنیاوی تکلیفوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک شخص کینسر کا مریض ہے، عرصے سے جو ہے شدید تکلیف میں مبتلا ہے، ممکن ہے کہ اس کی اپنی آل اولاد اور اس کے اپنے قریبی اعزاء و اقارب جو اللہ کے حضور بڑی، جسے آپ کہیے کہ عاجزی کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں پروردگار اس پر آسانی کر دے، اس کے معنی کیا ہوئے؟ کیا موت تو آنی ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ جس تکلیف میں مبتلا ہے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، جس کرب کے اندر یہ مبتلا ہے وہ ہماری، ممکن ہے کہ اسے اتنی تکلیف نہ ہو رہی ہو لیکن جو اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں وہ اس کو بعض اوقات ٹالریٹ نہیں کرتے، اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے گویا کہ اٹھا ہی لے اور اس کو اس آزمائش سے، اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے۔
تو موت گویا کہ اس اعتبار سے دنیاوی جو بھی تکالیف ہے، جو بھی کرب ہے، اس کو انقطاع کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ آخرت کے بارے میں تو یہ طے ہے کہ وہاں تو موت ہے ہی نہیں، وہاں تو وہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو اس کا علم نہیں رکھتی۔ یہ علم حقیقی مراد ہے نا، کہ اگر ان حقائق پر واقعتاً وہ دل کے یقین والا ایمان حاصل ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی کرے۔ وقالوا مهما تاتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، اور انہوں نے کہا، یہ گویا کہ آل فرعون کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ خواہ کوئی بھی نشانی تم ہمارے پاس لے آؤ اور ہمیں اس سے مسحور کرنا چاہو، لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ یہ گویا کہ ڈھٹائی کی بالکل آخری حد ہوتی ہے۔ کسی انسان کا دل اگر مسخر ہو بھی چکا ہو، دل نے یہ گواہی دے دی ہو کہ بات کی صحیح کہہ رہے ہیں، ابو جہل کے دل نے تو گواہی دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں انسان کے، وہ مفادات ہوتے ہیں دنیا میں، جو ایک چودراہٹ اور ایک جو وجاہت حاصل ہے، جو سرداری حاصل ہے، اس کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لے آئے اور آپ کو اپنا آقا تسلیم کر لیا تو از خود وہ غلام بن گیا، پھر تو اس کی سیادت اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو یہی معاملہ ان کا تھا کہ خواہ کسی قسم کی کوئی سی نشانی پیش کر دو، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں، اس لیے کہ اپنے آپ کو صرف اللہ ہی کی بندگی کے لیے خالص کرنا بہت مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے تو سابقہ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ پڑتا ہے، سب سے پہلی مشقت اور کشمکش انسان کو اس کے خلاف برداشت کرنی پڑتی ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل جہاد ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان کر دے، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اور یہ پہلی سیڑھی ہی اتنی مشکل ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے انسان تیار ہو، اس حق کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی قوتیں، اپنی توانائیاں، اپنی مال و دولت جو ہے وہ صرف کرنے کو تیار ہو، وہ تو اگلے مراحل ہیں۔ سب سے پہلے ہی انسان اگر افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کوئی شخص اپنے اگر اس نفس ہی کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا اور زمینی خواہشات ہی کے اندر مبتلا ہو کر رہ گیا، اس سے باہر نکل کر سوچ ہی نہ سکا، کیا یہ شخص بہتر ہے یا وہ شخص ہے کہ جو بالکل سیدھا کھڑا ہوا اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے؟ بڑی پیاری مثال دی ہے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کے اندر۔ تو قالوا مهما تاتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ خاج کیسی، جسے کہتے ہیں نا جو کرنا ہے کر لو، مهما تاتنا، اس کی بہترین ٹرانسلیشن یہ ہے کہ تم جو چاہے کر لو، ہمارے اندر گویا کہ اب تمہاری طرف کوئی رغبت نہیں ہے، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں، اور تم سے مراد تمہارے رب پر، اللہ پر ایمان لانے والے نہیں۔ ہم تو گویا کہ فرعون ہی کو سمجھتے ہیں، وہ ہمارا پیشوا ہے، وہ ہمارا ہادی ہے، ہمارا رہنما ہے، اسی کے گویا کہ دام میں ہم اسیر ہیں، اور ہم اس بات کا کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ فرعون کی کوئی نافرمانی کریں گے اور اس کے دیے ہوئے قانون کو ہم توڑیں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ اب دیکھیے قوم کی یہ ڈھٹائی تھی کہ جس کا نتیجہ کیا نکلا۔ پے در پہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو متعدد قسم کے عذاب کے اندر، یہ جسے میں کہوں گا عذاب اصغر ہیں، یہ وہ بڑا عذاب جو آیا تھا وہ تو پھر غرق کے اوپر منتج ہوا نا، آل فرعون بھی، اور فرعون جو ہے اس کو غرق کر دیا گیا فی الیم، اس سمندر کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیجا فارسلنا علیہم الطوفان، سب سے پہلے ذکر ہے طوفان کا۔ بائبل کا اگر میں حوالہ دوں تو میں نے بعض حوالے اس کے نوٹ کیے ہوئے تھے خاص طور پر، اس میں طوفان کا ذکر آیا ہے، کتاب الخروج بائبل کی ہے جس کا چیپٹر نمبر 7 ہے اور اس کی آیت نمبر 101 سے لے کر 6 تک۔ اس میں ذکر ہے کہ خداوند نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی لے اور آسمان کی طرف اشارہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کا رخ آسمان کی طرف کر دیا تو آسمان سے شدید طوفان، اور یہ طوفان کون سا تھا اس کا ذکر ہے کہ جس میں پانی کی بجائے آگ کے گولے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، جس کی وجہ سے ان کی تمام فصلیں کہ جو اس وقت گویا کہ جوبن پر تھی اور فصلیں کٹنے کے لیے تیار تھی وہ تمام بھسم کر دی گئی۔ اس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ دیکھیے جتنے بھی معجزات یہاں موجود ہیں ان تمام کا ذکر تورات میں ہے، وہی کتاب الخروج ہے، اس کے 2 چیپٹرز ہیں، چیپٹر نمبر 7 اور چیپٹر نمبر 8، اور اس کی بہت سی ورسز جو ہیں
اس میں ذکر اسی اعتبار سے خداوند نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا تو سارے مصر پر ٹڈی دل جو ہے وہ چھا گئے اور وہ سب کچھ چٹ کر گئے. ٹڈی دل کا ذکر یہاں اس آیت کے اندر موجود. اسی طرح پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جو خاص طور پر یہ دم کا ذکر ہے جس میں یہ کہ خون کا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تھا، اس کا ذکر بھی موجود ہے. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاٹھی لے اور دریاؤں، نہروں، جھیلوں اور تالابوں کی طرف ہاتھ بڑھا. موسیٰ نے اپنی لاٹھی دریا پر ماری، جھیل پر ماری اور تالاب پر ماری تو تمام پانی خون ہو گیا اور دریا کی تمام مچھلیاں مر گئیں اور شدید ترین تعفن پیدا ہو گیا. اب یہ تورات کے الفاظ ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ اصل میں تصدیق کر رہا ہے پہلی کتابوں کی. ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں باتیں ہم پڑھ رہے ہیں اور جن کا یہاں درس ہو رہا ہے وہ صرف قرآن میں موجود ہے، بلکہ بائبل میں آج بھی وہ تمام چیزیں موجود ہیں. بائبل اور قرآن کے درمیان اگرچہ مغایرت اس اعتبار سے ہے کہ اب بائبل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ بائبل اس کے اندر ہے، مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن یہ کہ اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی ترمیم ہوتی رہی، اس کے مختلف ایڈیشن جو ہے وہ بنتے رہے ہیں، مختلف ادوار میں اس کے اندر تحریف بھی ہوتی رہی، لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں بائبل کے پیغامات اس کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہیں. اسی حوالے سے اس بات کو نوٹ کیجئے کہ مینڈک کا عذاب، اس کا ذکر بائبل میں موجود، خون کا عذاب، اس کا ذکر موجود. اسی طرح طوفان کا جو ذکر کیا گیا، آسمان سے وہ طوفان نازل ہوا جس میں آگ کے بگولے تھے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ تمام فصلیں جو ہیں ان کے باغات جو ہے بھسم کر دیے گئے. ان تمام چیزوں کا ذکر جو ہے بائبل کے اندر موجود ہے. تو فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، اور پھر ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ طوفان نازل کیا جس کا ذکر بائبل کے الفاظ میں نے آپ کو سنایا. اور اسی طرح وہ ٹڈیوں کا ایک ٹڈی دل آپ حضرات نے تو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میرے بچپن کا واقعہ ہے، غالباً 62 یا 63 کی بات ہے. اس وقت ہم کراچی میں ہوتے تھے اور اس کا بہت سے حضرات شاید اس بات کو ان کے بھی یادداشت میں یہ چیز موجود ہو. تو اس وقت حملہ ہوا تھا ٹڈی دل کا، اور ظاہر ہے 62-63 میں میری عمر کو 7-8 برس تھی. تو ہم لوگ اپنے جو بھی گھر تھا وہاں چھت کے اوپر موجود تھے، تو اچانک یوں محسوس ہوا کہ گھٹا چھا گئی اور بالکل اندھیرا ہو گیا، گویا کہ سورج تھا اس وقت 11-12 بجے کا وقت تھا، اور سورج جسے آپ کہیے کہ بالکل سامنے، اچانک بالکل اندھیرا چھا گیا. اب مجھے یاد ہے کہ ہم نے خود دیکھا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے وہ پرندے تو نہیں، آپ کہیں گے ٹڈی ٹائپ ہوتا ہے، لیکن عام ٹڈیاں جو ہیں اس سے بہت بڑے، وہ آئے ہیں اور آ کر جس طرح وہ چھا گئے، اور ہمارے جس مکان میں ہم رہتے تھے اس پر جو درخت تھا اس پہ بھی، اور پورا ہمارا وہ صحن اور پورا چھت جو ہے اس سے بالکل ڈھک گئی. اور وہ ایک جو ہے ٹڈی دل کا عذاب اس وقت آیا تھا، 62-63 کی بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو ایک بہت چھوٹا سا منظر ہوگا. جب وہ شے اللہ کے عذاب کی شکل میں نازل ہوگی تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. وہ الفاظ بھی جو ہے وہ بائبل کے اندر موجود ہے کہ وہ تمام فصلوں کو، اور کوئی ایک پتا جو ہے اس میں سے بھی باقی نہیں بچا تھا، تمام کو وہ کھا گئی اور چٹ کر گئی. اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں اور آگے کسی اور علاقے پر چلی جاتی ہیں. اور آج تک یہ چیز معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں، کہاں سے اچانک ان کے جو ہے کروڑوں، اربوں نہیں، کھربوں کی تعداد وہ نکلتی ہے. اور کسی علاقے پر، صومالیہ کا علاقہ ہو، وہاں بھی اکثر و بیشتر جو قحط آتا ہے، تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ جو حشرات الارض ہے، ٹڈی دل جو ہے ان کا حملہ ہوا، اور تمام گرین لیوز جتنے بھی ہیں، خواہ وہ فصلیں ہیں، خواہ باغات ہیں، خواہ بہت بڑے بڑے درخت ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ چٹ کر جاتی ہیں اور کوئی شے وہاں باقی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پھر زمین کے اندر کہیں غائب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں بھی بعض حضرات کا کہنا یہ ہے، اور ایک روایت میں ممکن ہے اسرائیلی روایات میں سے ہو، تفسیر کا جب مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں نے پڑھی کہ جس میں ذکر کیا گیا کہ یہ اصل میں مچھلی کے انڈے ہوتے تھے. اب اس کا کیا کوئی سند ہے میں اس کے بارے میں نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال غور و فکر کرنے والوں کو ان چیزوں میں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ ریفرنس ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتا ہے. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب کہ پورے کرۂ ارضی کے اوپر پانی ہی پانی تھا، اور پانی میں یقیناً مچھلیاں بھی ہوں گی. تو مچھلیوں کے انڈے، جب پانی خشک ہو گیا تو مچھلیوں کے انڈے جو ہیں وہ کہیں زمین کے اندر جذب ہو گئے یا رہ گئے. اور یہ اصل میں مچھلی ہی کی قبیل کی ایک شے ہے. مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے فنز لگائے ہوتے ہیں یا دم ہے جس کی وجہ سے وہ حرکت کرتی ہے. ان کو جو ہے اللہ نے پر عطا کر دیے، اور وہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی مچھلی کے انڈے جو ہزاروں کروڑوں سال پہلے کہیں زمین کے اندر جو ہے کہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ کے حکم سے ان کے اندر کوئی زندگی پیدا ہوتی ہے اور انہیں جو ہے وہ پر اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. وہ عذاب کی شکل میں گویا کہ وہ زمین ہی سے نکلتے ہیں اور بالآخر زمین ہی میں دفن ہو جاتے ہیں. اب یہ ایک تعویل کی گئی، اور اس میں ایک اعتبار سے مشابہت ہے بھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی. حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ظاہر ہے کہ یہ ان کا اپنا قول نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہوئی بات ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دو چیزیں مردار کے ضمن میں اور دو چیزیں خون کے ضمن میں حلال کر دی، اور مردار کے ضمن میں جو چیزیں حلال کی گئیں ان میں ایک تو مچھلی ہے، اس لیے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کرتے، باقی جتنے بھی جاندار ہیں آپ اس کو ذبح کریں گے۔ مچھلی تو آپ نے سمندر میں سے نکالی اور اس کے بعد وہ اگرچہ تڑپنا چاہیے اس کو، یہ نہیں کہ سمندر کی تہہ کے اوپر جسے آپ کہیں کہ کوئی سمک یا مچھلی ایسی ہے جو تیر رہی ہے مرنے کی وجہ سے، وہ جائز نہیں ہے، لیکن ایک مچھلی ہے کہ آپ نے نکالی اور اس کے بعد وہ زمین پر اس کی طبعی موت، وہ پھڑکنے کے بعد وہ ختم ہو گئی، وہ حلال ہے۔ تو ایک مردہ مچھلی ہے کہ جو گویا کہ اس امت کے لیے حلال کر دی گئی، اور دوسری شے جس کا ذکر جو ہے حضرت ابن عباس کے اس قول میں ہے، دوسری شے وہ ٹڈی ہے کہ جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں مرغوب تھی، اور بہرحال ہم لوگوں نے تو نہیں کھائی، لیکن جو بھی اس کے بارے میں شنید ہے وہ یہ کہ جو مچھلی کی نوع کی ایک شے سمندر میں ہوتی ہے جسے پران کہتے ہیں، جھینگا، تو اس کا ذائقہ ٹڈی سے بہت ملتا ہے، اور بالکل وہی عمل کیا جاتا ہے ٹڈی کے ساتھ بھی کہ جس طرح پران یا جھینگے کے اوپر کا جو ہے ہیڈ اس کو آپ نے الگ کیا اور پیچھے کی ٹیل کو الگ کیا، اب درمیان میں جو حصہ ہے وہ ایٹیبل ہے اور بہترین اس کا ذائقہ ہے، بڑا بہترین اس کا فلیور ہے۔ یہ معاملہ تو ہو گیا سمندری مخلوق کا، اور اس حوالے سے مشابہت بھی بن گئی کہ یہ ٹڈی جو ہے، جو گویا کہ وہ سمندر ہی میں وہ کروڑوں سال پہلے جب پانی خشک ہو گیا، مچھلی کے انڈے سمندر میں جذب ہو گئے، اور اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ جو بھی ان چیزوں کا اگر کوئی تھیوری پیش کر رہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں خود بخود ہو رہا ہے، جبکہ ایمان کیا ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے لیے لکھ دیتا ہے، ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے، تو وہی انڈے جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ ٹڈی دل کی شکل میں جو ہے تبدیل ہو کر اس علاقے میں گویا کہ اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوتے ہیں۔ تو دو چیزیں جو ہے وہ گویا کہ اس شے میں سے کہ جسے ہم مردہ کہتے ہیں وہ حلال ہے، جس میں مچھلی ہے، اور دوسرا یہ ٹڈی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جس کے بارے میں خون کا ذکر ہے اس میں ایک شے کلیجی، کہ کلیجی کو اگر آپ دیکھیں ذرا اسے نچوڑیں تو اندر تو خون موجود ہے، لیکن یہ خون بھی وہ ہے کہ جو امت کے لیے حلال کر دیا گیا، اور دوسرے جسے ہم تلی یا سپلین کہتے ہیں، لیور اور سپلین، یہ دو چیزیں اس نوع کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ اسی ضمن میں ایک تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹڈی کے گوشت کو، اسی طرح گردہ جو ہمارے ہاں کڈنی کہلاتی ہے اس کا گوشت، اور تیسرے گوہ، عرب لوگوں کا تو بہت ہی یہ مزاج تھا، گوہ کا شکار کیا کرتے تھے۔ گوہ جو ہے بہت ہی بڑی ایک چھپکلی کی طرح کا، اس کو آپ کوئی 100 سے ضرب دے دے تو ایک جانور ہے کہ جس سے باقاعدہ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت وہ کھایا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں چیزوں کا گوشت پسند نہیں تھا، گویا کہ ایک طبعی مناسبت جو ہوتی ہے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تین چیزیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، ایک ٹڈی کا گوشت ہے، دوسرا گردے کا گوشت، اور تیسرے جو ہے وہ گوہ کا گوشت آپ کو مرغوب نہیں تھا۔ یہ صرف ایک معلومات کی چیز تھی، وہ میں نے اس لیے کہ بہرحال وہ گردے کے گوشت کے بارے میں اب بھی بہت سے حضرات اس سے کسی درجے میں کراہت محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال اس کا ایک قرب ہے مسانے کے ساتھ بھی، اور پھر جو یورین ہے چونکہ اسی میں پھر پورا کا پورا اس کا پروسیس ہوتا ہے، اگرچہ بہرحال وہ اس حلال جانور کا اگر آپ نے کوئی شے ایسی حاصل کی ہے تو وہ شے بھی حلال ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبعی مناسبت اس طرف نہیں تھی، نہ گوہ کے گوشت کی طرف تھی، نہ گردے کے گوشت کی طرف تھی، اور نہ ہی ٹڈی کے گوشت کی طرف تھی۔ تو فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب بھیجا، اس طوفان کا بھی جس میں آگ کا بگولا نازل ہوا، والجراد، اور اسی طرح ٹڈی دل جو ہے وہ ان کے اپنی فصلوں کو چٹ کر دیا، والقمل، اور اس کے بعد سسریاں۔ یہاں بھی ہمارے مفسرین نے خاص طور پر بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک تو معاملہ جو آیا جراد کا کہ جب ان کی فصلیں جو ہیں خوب لہلہا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ ٹڈی دل ان کی ہر شے کو چٹ کر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب اگلے سال جب فصل ہوگی تو ہم گویا کہ فصل کو اتارتے ہی فوری طور پر اپنے ہاں ذخیرہ کر لیں گے، بڑے بڑے اس کے لیے ممکن ہے گودام بھی انہوں نے بنائے ہوں، یا ذخیرہ کرنے کا بہت سے انداز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اوپر سے کوئی ایک لیپ کر دیا جاتا ہے اور نیچے کوئی بھی آپ کی فصل ہے، کوئی گندم ہے، کوئی شے اندر ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر عذاب بھیجا ہے والقمل، وہ سسریوں کا عذاب، کہ جو شے انہوں نے ذخیرہ کر کے یہ سمجھا تھا کہ اب یہ محفوظ ہو گئی، اب اس پر کوئی ٹڈی دل کا حملہ نہیں ہوگا، کوئی بیرونی آفت اس کے اوپر نہیں آ سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سسریاں ان کے اندر پیدا کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ غلے کے اندر جو سسری پیدا ہوگی کہاں سے آ گئی؟ اس کے لیے کوئی سیڈ تو موجود نہیں تھا، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح چچڑیاں ہیں، اور اسی طرح انسان کے جسم کے اندر بھی اگر جوئیں ہیں یا چچڑی ہے یا پسو،
یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی بالکل وہی کردار ادا کرتی ہیں کہ وہ جسم کے اندر سے وہ خون چوسنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہی معاملہ سسنیوں کا ہے کہ ان کا جتنا بھی غلہ تھا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عذاب جو نازل ہوا تھا وہ غلہ بھی بالکل برباد ہو گیا۔ والقمل، چچڑیوں کا، سسنیوں کا عذاب، والضفادع، اور اسی طرح مینڈکوں کا عذاب، اس کا ذکر بھی تورات میں موجود ہے، جیسا کہ میں نے وہ چند اس کی ورسز آپ کو سنائی تھی۔ اسی طرح یہ بھی موجود ہے کہ مینڈکوں کا عذاب آیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ نے اس عذاب کو ان سے جو ہے منقطع کر دیا، ختم کر دیا۔ تو مینڈکوں کے عذاب کے ذکر میں یہ ہے کہ وہ اتنے مینڈک ہو گئے تھے کہ کہیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور مینڈک بھی وہ کہ جو پھدکنے والے، اس میں ذکر موجود ہے کوئی شخص اگر گفتگو کرنے کے لیے منہ کھولتا تھا تو زمین سے کوئی مینڈک اڑ کے جو ہے اس کے منہ میں چلا جاتا تھا۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی کئی مقامات پر ہے۔ یہ سسریوں کا عذاب ہے، ضفادع، مینڈکوں کا عذاب ہے، والدم، اور اسی طرح خون کا عذاب، جس کا ذکر تورات میں میں نے آپ کو ابھی سنایا کہ تمام ندیاں اور تمام تالاب جو ہیں، تمام جھیلیں وہ خون میں تبدیل ہو گئی تھی، اور پھر انہیں پانی نام کی کوئی شے میسر نہیں تھی، اور شدید ترین تعفن پیدا ہو گیا۔ یہ تمام جو ہے عذاب اللہ تعالیٰ نے دیے، آیات مفصلات اس قوم کے اوپر وارد کیے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے پکڑ تھی، بڑی نشانیاں تھی اللہ کی طرف سے۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن ان لوگوں کی ڈھٹائی برقرار رہی، اور بار بار اس سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو چونکہ بہت سے مقامات پر ہے، تو وہاں ذکر موجود ہے کہ وہ قوم جو ہے آل فرعون حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی بد دعا کا نتیجہ یہ عذاب ہم پر آیا، لہذا کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ اس عذاب کو ہم پر سے ٹال دے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ کسی نبی اور رسول کے دل میں اپنی قوم کے لیے، قوم کے جس کی طرف وہ دعوت پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے تو ظاہر ہے نصح و خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ عذاب ٹلتا تھا تو پھر اسی ڈٹائی کے اوپر جو ہے وہ مصر ہو جاتے تھے۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ کسی شخص کے اوپر اگر کوئی پکڑ آئی ہے، آزمائش آئی ہے، کسی بیماری ہے، کسی حادثے میں مبتلا ہوا ہے، تو فوری طور پر وہ اپنا جائزہ لیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی اگر اس کی فطرت سلیم ہے تو یہ ہوگا، وہ دیکھتا ہے کہ کہاں میرا قصور تھا، آیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ اللہ کی پکڑ مجھ پر آئی ہے، میرے اپنے کو کردار کی پستی تھی، میرے کوئی قول و فعل میں تضاد ہے، یا یہ کہ میرے لین دین کے اندر کوئی فرق ہو چکا، مجھ سے کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے، فوری طور پر اپنا جائزہ لیتا ہے، اور اس کے بعد اصلاح کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے وعدہ بھی کرتا ہے پروردگار اس مصیبت کو مجھ سے ٹال دے، یہ بیماری جو اب آ گئی ہے اس کو کسی طرح مجھ سے دور کر دے، اس پریشانی سے مجھے نکال لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا انتہائی نیکوکار بندہ بن جاؤں گا۔ لیکن اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے، 90% وہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو، پریشانی کو دور کرتا ہے، کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد بالکل وہی روش جو اس سے پہلے کا طرز زندگی تھا، وہی طرز زندگی دوبارہ اختیار کر لیا جاتا ہے، وہ معصیتیں بھی ہیں، نافرمانیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، زیادتیاں بھی ہیں، ظلم بھی ہیں، سب کچھ جو ہے پھر جاری ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل کا تھا، فاستکبروا، لیکن اس کے باوجود وہ استکبار پر قائم رہے، بار بار کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کی بنیاد پر عذاب کا ٹل جانا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے اندر کہیں وہ ڈھٹائی پر قائم رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، فما نحن لک بمؤمنین، چاہے کچھ کر لو ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ تمام دیکھیے یہاں اس آیت کے اندر طوفان، جراد، قمل، ضفادع اور دم، 9 چیزوں کا ذکر تو یہاں موجود ہے، ان میں سے 5 چیزوں کا ذکر یہاں موجود ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا قحط سالی، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، 5 اس آیت میں، 6ٹھی وہ ہے۔ 7واں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا گیا تھا جسے ہم عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ 8واں جو ہے وہ تھا کہ جسے ہم ید بیضا کرتے ہیں، اور 9واں وہ ہے کہ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، فلما وقع علیہم الرجز، یہ طاعون کا ایک عذاب تھا کہ جو اس قوم میں بہت بڑے پیمانے پر ہلاکت ہوئی۔ یہ طاعون کا مرض جو ہے، ایک مرض جو ہے اللہ تعالیٰ نے وبا کی شکل میں ان کے اوپر عذاب کی صورت میں ان پر نازل کیا تھا۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے 9 نشانیاں عطا فرمائی تھی، 5 اس ایک آیت میں ہے، طوفان ہے، ٹڈی دل کا حملہ ہے، پھر قمل ہے، چچڑیاں سسریاں ہیں، پھر میڈک ہے، اور پھر خون۔ یہ 5 یہاں 2 آیات پہلے قحط سالی کا ذکر موجود ہے، 1 آیت کے بعد وہ جو ان کے اندر بیماری آ گئی تھی طاعون کی، اس کا ذکر موجود ہے۔ گویا کہ یہاں یہ 7 یہ ہو گئے، اور 2 اور شامل کر لیجئے تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 100% گویا کہ یہاں راست آ گئی کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا کیے تھے، جن میں وہ سب سے بڑا معجزہ تو وہ عصا تھا، جس کا جو ہے ظہور کتنے مواقع پر ہوا، پھر ید بیضا ہے، اور اس کے بعد 6 وہ کہ جو ان 3 آیات کے اندر موجود ہیں۔
ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک. دیکھیے اب پھر وہی بات آ گئی. جب بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کا عذاب نازل فرمایا. رجز اصل میں آتا ہے کسی بہت بڑے عذاب کے لیے، لیکن یہاں اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں مراد جو ہے وہ طاعون کی وبا جو بطور عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی تھی. قالوا، تو یہ آل فرعون کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے ذرا دعا کرو، بما عہد عندک، اس عہد کی بنیاد پر جو تیرا اپنے رب کے ساتھ ہو چکا ہے. گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب یہ دیکھیے ان کے دل کا چور جو ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ حقیقت زبان پر آ جاتی ہے. اب یہ حاضر تو ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے وہ عذاب جو اللہ نے نازل کیا اس سے نجات کے لیے کہ دعا کرو اپنے رب سے، اور اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ تمہارا اپنے رب کے ساتھ کے جو ایک معاملہ ہے اور جو عہد تمہارا ہو چکا ہے یقیناً تم دعا کرو گے تو وہ اس کو ٹالے گا نہیں. اب اس حد تک بھی ان کے اندر موجود ہے جسے آپ خود شناسی کہتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے استکبار اور ڈھٹائی، وہ ان کی جو ایک حیثیت ہے، جو سرداری ہے، جو چودراہٹ ہے، وہ اصل شے ہے کہ جو ان کے پاؤں کی بیڑی بن جاتی تھی. تو فرمایا قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے، بما عہد عندک، کہ جو تمہارا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، جو عہد معاہدہ ہو چکا، لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر ہم سے اس عذاب کو، یہ خاص طور پر جو کہ آخری عذاب طاعون کی شکل میں، وہ سب سے بڑا عذاب تو بعد میں آیا نا کہ جس میں آل فرعون اور فرعون کو سب کو غرق کر دیا گیا، اس سے پہلے کی بات ہے. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر اس عذاب کو ہم سے وہ ٹال دے. گویا کہ اس بات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب نازل کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کانٹیکٹ رابطہ ہے جس کی بنیاد پر حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم پر سے اس عذاب کو، اس مشقت کو ٹال دے. تو لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر تم نے گویا کہ تمہارے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ہم سے ٹال دیا، لنؤمنن لک، تو ہم لازماً تم پر ایمان لے آئیں گے. دیکھیں یہ تاکید کی انتہا ہے، لنؤمنن لک، گویا کہ لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد، یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں مضارع پر تو تاکید اس سے بڑھ کر عربی اسلوب میں ممکن نہیں ہے. ہم لازماً یقیناً تم پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور لازماً تمہارے ساتھ بنی اسرائیل، جو تمہارا مطالبہ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی بنیاد نہ تھی. جس قدر شدید تعذیب میں ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو انہوں نے مبتلا کیا تھا آل فرعون نے، تو لہٰذا دوسرا وعدہ جو انہوں نے یہ کیا کہ ہم لازماً بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، اور پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے اس عذاب کو ان پر سے ساقط کر دیا، اٹھا دیا، الی اجل ہم بالغوہ، ایک مدت کے بعد، کہ جو گویا کہ اللہ کی طرف سے پہلے سے اللہ کے علم میں ہے کہ کب تک یہ عذاب رہے گا، اور پھر یہ کہ قوم کی طرف سے مطالبہ، یہ تمام چیزیں اللہ کے علم ازلی میں پہلے دن سے موجود ہیں. لیکن بہرحال ہمارے سامنے جو ہے اس کے آنے میں دیر لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس عذاب کو ان سے دور کر دیا، الی اجل ہم بالغوہ، اس مدت تک کہ جس تک اسے پہنچنا تھا، اذا ہم ینکثون، تو یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے اس عہد کی خلاف ورزی کی. دیکھیں نون کاف اور سا نکسا آتا ہے کسی عہد کو توڑ دینا، بالکل اسی کے مماثل الفاظ ہیں نون قاف اور ضاد نقضا، نقض غزل، کسی شے کو گویا کہ باندھنے کے بعد اس کو توڑ دینا. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، قرآن میں بڑا پیارا انداز اختیار کیا گیا. اس بڑھیا کی مانند نہ ہو جایا کرو کہ جو بڑی محنت سے اپنے سود کو کاٹتی ہے اور اس کے بعد اسے تار و پود اس کا الگ الگ کر دیتی ہے، بکھیر دیتی ہے. تو گویا کہ یہ اہمیت ہے کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ کوئی عہد اور معاہدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا تم پر لازم ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا کسی کے ساتھ عہد کرنا ایسا ہے گویا کہ تم نے اس کے ہتھیلی کو اپنے قبضے میں لے لیا، اس کے بازو کو پکڑ لیا، کہ اخذ الکف، کسی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، یہ گویا کہ استعارہ ہے کسی کے ساتھ عہد کر کے اس کو پورا کرنا. تو اذا ہم ینکثون، بالکل وہی ہوا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس عذاب کو ان پر سے ٹال دیا تو یہی قوم تھی کہ جو پھر اس نقض عہد کی، جسے آپ کہیے کہ بد عہدی کے اندر مبتلا ہو گئی اور اللہ سے کیے ہوئے تمام وعدے اس نے بھلا دیے. حضرات یہاں 135 آیات تک ہم نے مکمل کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بقیہ حصہ بھی ان کا ذکر آگے جاری ہے. انشاءاللہ اگلی مرتبہ بقیہ آیات ہمارے زیر درس آئیں گی. یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیات پڑھتے ہوئے بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ کہا تھا ان لوگوں نے بھی کہ تلک اساطیر الاولین، بعض لوگ یہ کہیں کہ یہ تو اصل میں کچھ قصے کہانیاں پچھلے لوگوں کی ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایک آیت میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ہمارے لیے سبق آموزی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آخری حصہ خاص طور پر یہ اکثر و بیشتر کا معاملہ یہ ہوتا ہے
کہ اللہ سے عہد کیا بھی ہے، بڑی تنہائی میں عاجزی و زاری کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے عہد کیا، لیکن یہ کہ جب اللہ کی طرف سے وہ اس آزمائش میں سے نکال لیے گئے تو معلوم ہوا کہ جیسا کہ کوئی عہد کیا ہی نہیں تھا۔ تو یہی معاملہ بنی اسرائیل کا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام کار سے بچائے اور ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔